بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک امریکہ تعلقات نے 78 برسوں کے دوران بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ ہاں یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ دونوں ملکوں کے درمیان قابل اعتماد دوستی کبھی نہیں رہی، خصوصاً ہر مشکل وقت میں پاکستان کو استعمال کر کے آسانی میں چھوڑ دینا امریکہ کا وتیرہ رہا ہے، اور اس میں امریکہ میں انتہائی بااثر پاکستان مخالف ہندو اور صہیونی لابی کا ہاتھ ہے۔ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا آغاز 1947 میں ملک کی آزادی کے ساتھ ہوا۔ پاکستان نے سر جنگ کے دوران واشنگٹن کے ساتھ اتحاد کیا تو اس کے نتیجے میں وہ سیٹو اور سینٹو جیسے علاقائی دفاعی اتحادوں میں امریکہ کا ساتھی بنا۔ افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کے بعد پاکستان نے وہاں امریکی مقاصد کی حمایت کی۔ پاکستان ہی تھا جو روس کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے آخری حد تک گیا، جس نے بالآخر ماسکو کو افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنے پر مجبور کیا۔ مگر ہوا یہ کہ سوویت یونین کی شکست کے بعد امریکہ اپنے مغربی اتحادیوں سمیت افغانستان کو لاوارث چھوڑ کر چلتا بنا، جبکہ پاکستان کو امریکہ کی مدد کرنے کا انعام کلاشنکوف کلچر اور دہشت گردی کی آگ کی شکل میں ملا۔ اور جب پاکستان نے طالبان کی صورت میں افغانستان میں استحکام کی صورت نکالی تو امریکی دوستوں نے ہی دہشت گردی کے شکار پاکستان پر دہشت گردوں کی مدد کا الزام لگا کر معاشی اور دیگر پابندیوں کو نظر کر دیا۔ چند برسوں بعد نیو یارک میں 9/11 کا اندوہناک واقعہ رونما ہو گیا اور امریکہ نے اپنے مغربی اتحادیوں کے ہمراہ دنیا بھر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ یوں جنگ کی آگ ایک مرتبہ پھر پاکستان کی مغربی سرحد افغانستان پہنچ گئی تو امریکہ کو اپنا بھولا ہوا دوست یاد آ گیا، اور پاکستان اپنے علاقائی مفادات کو پس پشت ڈال کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نہ صرف فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گیا، ساتھ ہی امریکہ اور نیٹو کا تصویراتی شراکت دار بھی قرار پایا۔ تاہم یہ رومانس بھی دیر پا ثابت نہیں ہوا اور کابل میں طالبان کی جگہ کٹ پتلی حکومت کو بٹھانے اور اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے ساتھ ہی امریکی اسٹریٹجک کمیونٹی کے اندر بہت سے لوگوں نے پاکستان کے قابل اعتماد سیکورٹی پارٹنر کے طور پر سوال اٹھانا شروع کر دیے، جبکہ پاکستان کے دشمن بھارت کو افغانستان میں کھل کھیلنے کا لائسنس دے دیا گیا۔ تب پاکستان نے بھی بتدریج راہیں جدا کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اگست 2021 میں طالبان کی اقتدار میں واپسی کے بعد تصویراتی شراکت داری مزید کم ہو گئی، جبکہ سابق صدر جو بائیڈن کے 4 سالہ اقتدار میں پاک امریکہ تعلقات نچلی ترین سطح پر آ گئے۔ اب صدر ٹرمپ نے دوسری بار اقتدار میں آنے کے بعد اپنے امریکی کانگریس میں پہلے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو سراہنے کے ساتھ امریکی فوج کی افغانستان سے انخلاء کے دوران کابل ایئرپورٹ کے قریب ایبے گیٹ دھماکے کے مبینہ ملزم کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کرنے پر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا، جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات نے پھر سے ایک خوشگوار موڑ لیا۔ بھارت کے ساتھ مئی کے مارکہ حق میں جنگ بندی کی امریکی صدر کی تجویز ماننے اور بعد ازاں ٹرمپ کی دعوت پہ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کے امریکہ کے دورے نے ان تعلقات میں پھر سے جان ڈال دی ہے۔ اس دورے سے 5 دن پہلے 10 جون کو امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے سربراہ جنرل مائیکل کریلا نے واشنگٹن میں ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے اپنی گواہی میں تفصیل سے بتایا کہ کس طرح پاکستان کے تعاون کی وجہ سے ایبے گیٹ کے مشتبہ بمبار کو پکڑا گیا ہے۔ اس موقع پر جنرل کریلا نے کہا کہ پاکستان اس وقت انسداد دہشت گردی کی ایک فعال لڑائی میں ہے، اور وہ انسداد دہشت گردی کی دنیا میں غیر معمولی شراکت دار رہا ہے، مگر یہ وہ حقیقت ہے جسے امریکہ میں اعلیٰ سطح پر کم ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ امریکی تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ آنے والے دنوں میں دونوں ملکوں کے مابین باہمی فائدے کے کئی اقدامات سامنے آنے کی توقع ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ بغیر کسی ٹیرف کے تجارتی معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے امریکہ کو نایاب زمینی معدنیات کی پیشکش کی ہے جو دفاع، روبوٹکس اور الیکٹرانکس جیسی صنعتوں کے لیے اہم ہیں۔ پاکستان نے حال ہی میں کرپٹو کونسل بھی بنائی ہے اور سرمایہ کاری اور شراکت داری کو راغب کرنے کے لیے امریکی حکام سے بات چیت کی ہے۔ تاہم تجزیہ کار نئے پاک امریکہ رومانس کے لمبے عرصے تک چلنے کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں ہیں، کیونکہ بظاہر پاکستان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی ہر مشکل کے ساتھی چین کو چھوڑ کر امریکہ کے ساتھ چلا جائے۔ چنانچہ یہ سچ ہے کہ پاکستان ایک بار پھر ایک بڑے اسٹریٹجک انتخاب کے دھانے پر کھڑا ہے، اور یہی پاک امریکہ تعلقات کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔